السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکیلی عورت تنے تنہا جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کے ساتھ ہی 4 یتیم بچے بے یارو مددگار گھر سے نکل پڑی۔ میں اس سوچ میں گم تھی کہ نہ جانے اب کہاں جاؤں گی۔ میرا شوہر میری شادی کے کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میرا کوئی سہارا نہ رہا۔ ایک بھائی تھا، اس نے جب شادی کر دی تو بس اپنے تمام فرائض سے فارغ ہو گیا۔ آج تک اس نے میرا پتہ نہ کیا۔ میرے شوہر کی وفات والے دن تھوڑے وقت کے لیے آیا، نہ کوئی سہارا دیا، نہ تسلی دی، اور نہ ہی میرا حوصلہ بڑھایا۔ غیروں کی طرح آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ میرے شوہر کا صدمہ ایک طرف اور میرے بھائی کا یہ رویہ جو اس نے اس وقت کیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایک طرف اگر میرے ماں باپ ہوتے تو میں آج یوں در بدر نہ ہو رہی ہوتی، اور نہ ہی میری بے بسی اور مجبوریاں مجھے دوبارہ اسی گھر پر لاتی جس گھر سے مجھے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا تھا۔ یہ میرے لیے میری عزت نفس کی توہین تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے انہی کے گھر جانا پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اگر اکیلی ہوتی تو میں اپنا گزارا کر لیتی، سڑکوں پر بھیک مانگ کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں اپنے آپ کو سنبھال لیتی۔ لیکن فکر کی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ 4 بچے تھے جن کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتی تھی، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا کام تھا جس کو کر کر میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ سنبھال سکوں، وہ کام بھی کرتی رہوں اور اپنے بچوں کا خیال بھی کرتی رہوں۔ پہلے میں نے سوچا کہ کوئی کام کرتی ہوں، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، آخر جو شخص مجھے کام پر رکھے گا وہ تو مجھ سے پورا کام لے گا، تو اس وقت بچے کہاں جائیں گے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ حالانکہ اس عمر میں ان کو میری سخت ضرورت ہے، میں ان کا واحد سہارا ہوں، تو پھر میں کیسے ان کو بے یارو مددگار چھوڑ سکتی ہوں؟ بس یہی سوچتے سوچتے زندگی مجھے آج ایک بار پھر سے اسی دروازے پر لے آئی جہاں سے جب میں گئی تھی اور جاتے وقت قسم اٹھائی تھی کہ دوبارہ اس در پر نہ آؤں گی۔ لیکن جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ ہر کام گزرتا ہے، اور ہر وہ کام جس کو اس کو خود سے توقع نہ ہو۔ خیر شام ہونے کو تھی، تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، ہر کوئی اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہا تھا، اور اس کے برعکس میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ چکی تھی۔ میری بھابھی اس قدر سخت مزاج عورت کہ کوئی اور ان سے ایک بار بات کر لے تو دوبارہ بات کرنے میں 100 بار سوچے، اور بے بس ہو کر بھی ان سے بات نہ کرے، کیونکہ میرے بچے 1-2 دنوں سے بھوکے تھے۔ آج میرا چھوٹا بیٹا ابھی 9 ماہ کا تھا، وہ پچھلے 2 دنوں سے شدید بھوک کا شکار تھا، اس کے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے ترس آتا تھا۔ میں خدا کی طرف دیکھتی اور اپنے بچے کی طرف دیکھتی کہ خدارا اس پر رحم فرما۔ اس کے بعد ہی میں جلدی جلدی چلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ زیادہ اندھیرا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں۔ اندھیرا زیادہ ہونے سے پہلے ہی مجھے گھر پہنچنا ہوگا۔ بس کچھ ہی دیر بعد میں گھر پہنچ گئی۔ مغرب کی اذانیں آنے والی تھیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بھابھی دروازے پر آئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ایسی شکل بنائی جس کو دیکھ کر میں سب کچھ سمجھ گئی۔ وہ رہی تو خاموش، لیکن ان کے منہ سے ان کی نفرت صاف صاف دکھائی دے رہی تھی، اور میرے بچوں کے لیے ان کے دل میں ذرا ہمدردی نہ تھی۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی، اور اس عورت نے مجھے یہ تک کہا کہ اندر آ جا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھابھی
کیا آپ مجھے اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ تو اس نے کہا اب آ جو گئی ہو، ظاہر ہے اندر ہی آنا ہے، تم نے کہو یا نہ کہو تم تو آؤ گی۔ جیسے میں نے ان کے یہ سخت الفاظ سنے، میں نے ہلکی سی مسکان دی، وہ دروازے سے ہٹی اور میں اندر آ گئی۔ اندر آئی تو میرے بچے مجھ سے بار بار کہنے لگے، امی ہمیں کچھ کھانے کا دیں، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، اور ان کی حالت بھی بہت خراب ہونے لگی۔ میری بھابھی یہ سب کچھ بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھابھی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو خدا را ان کو دے دیں، یہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، میں بہت مجبور اور لاچار ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ لوگوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ لوگ ہی میری آخری اور واحد سہارا ہیں، میری مدد کریں، مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دے دیں۔ بس یہی بات ابھی میری پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ عورت میرے ساتھ غصہ ہونے لگی اور کہا کہ تم لوگ نہ جانے کیوں مجھ پر مصیبت بنے ہوئے ہو، میں جتنا تم لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، تم لوگ اتنا ہی میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہو، نہ جانے کب میری جان چھوٹے گی، تمہارا بھائی آ جائے اس سے تو میں بات کروں گی، کیونکہ میں روز روز کے تماشے نہیں دیکھ سکتی، میری اپنی زندگی ہے، میرا اپنا گھر ہے، اور ہر وقت مجھے تم لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، نہیں معلوم کہ تم کب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کل سے تم اپنے بچوں کے منہ پر کالک ملو گی اور اپنے بچوں کو سڑک پر لے جاؤ، یہ بھیک مانگیں گے، اپنا بھی پیٹ پالیں گے اور تمہارا بھی خرچہ اٹھائیں گے، اگر تم ان کو اس کام پہ لگا دو تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کتنا پیسہ کمائیں گے۔ جب میں نے اس عورت کی ایسی فضول باتیں سنی تو مجھے ان سے مزید نفرت ہوئی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے، حالانکہ یہ ایک ماں ہے، اس کے اپنے بھی بچے ہیں، یہ کس طرح دوسروں کے بچوں کے بارے میں غلط رائے قائم کر سکتی ہے۔ خیر یہ سب اس کی فطرت میں شامل تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس نے اسی حال میں ہمیں کھانا دیا، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، میرے بچوں نے بہت خوش ہو کر کھانا کھایا، اتنے میں میرا بھائی بھی لوٹ آیا، اس نے مجھے سلام تک نہ کیا، میں خود اس سے سلام کرنے کے لیے جب گئی تو وہ سیدھا منہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ جب اس کو یہ بے رخی مل دیکھی تو میں واپس آ گئی، آ کر میں سو گئی، ظاہری طور پر تو میں سو رہی تھی لیکن مجھے ساری رات نیند نہ آئی، میں کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی اور اس سوچ میں رہی کہ نہ جانے کل زیارت میرے بچوں کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، کیا یہ واقعی ان کو سڑکوں پر در بدر ہونے کے لیے بھیج دے گی یا ان کے ساتھ کوئی اور ظلم کرے گی، کیونکہ اس عورت سے مجھے تو یہی امید تھی۔ عورت میری بھابھی کہلانے کے قابل نہ تھی، میرے ساتھ جو اس نے کیا وہ تو میں بھول چکی تھی اور بے شک میں بھول بھی چکی تھی، لیکن اولاد انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتی، اور میری بھابھی تو میرے بچوں کا مستقبل ہی خراب کر رہی تھی جو مجھے کسی صورت منظور نہ تھا۔ ساری رات اسی ہی کئی سوچیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں اور مجھے پریشان کرتی رہیں۔ تہجد کا ٹائم ہوا تو میں اٹھی، سوچا کہ نماز پڑھ کے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صرف یہی وہ واحد راستہ ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ میرے خدا تعالیٰ پر بہت ہی پختہ یقین تھا، وہ مجھے اس مصیبت سے ضرور نکالے گا، میں یہ جانتی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی نکالنے والا ہے یہ میں نے سوچا نہ تھا۔
تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا مجھ پر راضی ہو، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ عورت میرے بچوں کو در بدر کی ٹھوکریں دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سڑکوں پر بھیگ مانگیں، اور میں ایک ماں ہوں، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے بچا لے اور مجھ پر رحم کر۔ میں سجدے میں گری رہی اور رو رو کر یہی دعا مانگتی رہی، اور پھر میں وہاں سے اٹھی، تسبیح پڑھی اور سو گئی، کیونکہ ابھی نماز میں سے کچھ ٹائم رہتا تھا۔ اس کے بعد میں صبح سویرے اٹھی، نماز کے وقت نماز پڑھی، قرآن پڑھا۔ ابھی میں قرآن پاک پڑھ ہی رہی تھی کہ میرے فون پر ایک کال آئی۔ وہ کال کسی ایسے نمبر سے تھی جس کو میں پہلے نہیں جانتی تھی۔ یہ کال پہلی بار میرے فون پر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی غلط نمبر ملا رہا ہوگا، سن لیتی ہوں۔ اس کے بعد بھی میں نے کال اٹھا لی۔ جب میں نے کال پہ بات سنی تو سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کال میں جو بات مجھے کہی گئی وہ میرے لیے اس قسم کی ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی پریشان، یہ ایک ایسی بات تھی جس کو سن کر میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور میں ایک گہری سوچ میں چلی گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو اس بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ بات ایسی ہی تھی، مجھے بتانا ہی پڑا۔ ادھر حقیقت بات یہ تھی کہ میرا بیٹا جو 9 ماہ پہلے پیدا ہوا تھا، وہ جس ہسپتال میں پیدا ہوا تھا اسی ہسپتال سے کال آئی تھی، اور وہاں کا ایک ڈاکٹر اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو بچہ آپ کے پاس ہے یہ کسی سیاست دان کا ہے، اور آپ کا بچہ ان کے پاس چلا گیا ہے۔ نرس کی غلطی کی وجہ سے بچے چینج ہو گئے۔ در حقیقت آپ کا بچہ ان کے پاس ہے، اور یہ بچہ جو آپ 9 ماہ سے پال رہی ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، یہ کسی سیاست دان کا بچہ ہے۔ میں یہ سن کر بہت پریشان تھی اور اس سوچ میں گم ہو گئی کہ نہ جانے آپ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ دوسری میرے سر پر آ جاتی ہے۔ خیر، میں نے صبح تیاری کی اور ہسپتال جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک جگہ، یعنی ایک گھر پر مجھے کال آئی ہے، میں وہیں پر جا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ مجھے کام پر رکھنے والی ہے۔ یہ میرے 3 بچے یہیں پہ ہیں، آپ ان کا خیال کرنا۔ چھوٹا بیٹا میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ فکر مند مت ہونا، میں جلد ہی واپس لوٹ آؤں گا۔ اس کے بعد ہی میں چلی گئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے 9 ماہ کے بیٹے کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ سارا راستہ میں بہت ہی پریشان رہی اور سوچتی رہی نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر، اب میں ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں جا کر جو میں نے منظر دیکھا اس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ہسپتال میں سب سے پہلے میرا پھولوں کے ساتھ ویلکم کیا گیا۔ پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی، اور مجھے ایک ڈاکٹر نے اپنے ساتھ لیا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور سجا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اس سیاست دان کی بیوی اور اس کے پاس وہ 9 ماہ کا بچہ تھا جو 9 ماہ پہلے تبدیل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ نرس کی غلطی کی وجہ سے بچہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ جس بچے کو 9 ماہ تک پالتی رہی ہیں، در حقیقت وہ آپ کا بچہ نہیں تھا، وہ ان کا بچہ تھا، اور بچہ یہ جو پالتے رہے وہ ان کا نہیں تھا، وہ آپ کا تھا۔
غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا بچہ اسی وقت تبدیل کر لیں۔ یہ بچہ جس کو میں نے 9 ماہ تک پالا تھا مجھے بہت عزیز تھا، اور یہ اپنے حقیقی والدین کو جانتا بھی نہیں تھا، اور جو بچہ ان کے پاس تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ہی ہم نے اپنے بچے تبدیل کروا لیے۔ میں جب اس کو گھر لے آئی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک ایسا تحفہ دیا جو میرے لیے بہت زیادہ تھا۔ شاید میں نے اس تحفے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے بچے پالنے کی ایک بھاری رقم ادا کی۔ وہ 9 ماہ جو میں نے اس کا خیال رکھا، اس کو پالا، اس کی قیمت انہوں نے مجھے لاکھوں میں دی۔ جب میں نے پیسے انہوں نے دیے تو میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس کے بدلے آپ لوگوں نے تو میرا بچہ پالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ سمجھ کر رکھ، جو کہ ایک مجبور ہو عورت تھی۔ اس توفیق کو لینے کے بعد میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی ان کو کوئی تحفہ دوں، لیکن میری اتنی حیثیت نہ تھی کہ میں ان کے مطابق کوئی تحفہ دے سکوں۔ اس کے بعد میں گھر چلی آئی۔ انہوں نے مجھ سے میرا فون نمبر لیا اور کہا کہ آپ کا بھی اس بچے پر پورا حق ہے، آپ جب چاہیں اس سے ملنے آ سکتی ہیں، آپ بھی اس کی ماں ہیں، اور یہ حق ہم آپ سے کبھی نہیں چھین سکتے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اس سب کے قابل نہیں۔ آپ لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس کو زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آئی تو میں وہ رقم اپنی بھابھی سے چھپانا چاہتی تھی جو رقم مجھے لوگوں نے دی تھی، لیکن ان کی تیز نظر اس پر پڑ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم چادر کے پیچھے کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ میرے پرانے کپڑے ہیں، کسی نے یہ صرف وہی دیے ہیں۔ لیکن اس کو یقین نہ آیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے دکھاؤ۔ بس جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ پیسے تھے۔ اس نے سارے پیسے مجھ سے چھین لیے اور میں ویسے کے ویسے خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ تم تو کسی گھر کام کرنے گئی تھی، کیا تم چوری کر کے آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مجھ پر الزام لگانے لگی اور کہنے لگی کہ تم ضرور کسی کے گھر چوری کر کے آئی ہو یا ان کے زیور اٹھا کر بیچ آئی ہو، کیونکہ تم بہت ہی لالچی عورت ہو۔ میں نے انہیں بہت سارا یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں بھلا کسی کی چوری کروں گی؟ لیکن اس نے میرا یقین نہ کیا۔ جب میرا بھائی آیا تو اس کو سارے پیسے دکھائے اور اتنا بڑا تماشا کیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم ایک بد کردار عورت ہو، نہ جانے یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے ہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تمہیں آخر ان کی کیا ضرورت تھی۔ تم میری بہن ہو، مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ تم یہ سب کر رہی ہو۔ ان دونوں کی ایسی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیسے یہ لوگ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ شاید حقیقت وہ جاننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ میں ان سے کئی بار کہہ چکی تھی۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ میری بات سنیں، جو آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تم ابھی اسی وقت ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے ان سے بہت منتیں کیں، فریادیں کیں کہ خدارا مجھ پر رحم کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تم لوگوں کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں۔ لیکن وہ بالکل بے رحم ہو چکے تھے۔ انہوں نے میرا ذرا بھی احساس نہ کیا،
حالانکہ اس گھر میں میرا بھی حق تھا۔ خیر میں ان سے مزید کچھ اور کہتی، اتنے میں انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ستم کی انتہا تو تب کرتی جب انہوں نے مجھ سے وہ پیسے چھین لیے جو پیسے مجھے ان لوگوں نے تحفہ سمجھ کر دیے تھے۔ مجھے گھر سے نکال کر میری بھابھی نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی یہ دروازہ گر کر مجھ پر ٹوٹ جائے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ان کے دروازے کے پاس رکی رہی اور کہتی رہی، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ خیر جو قیامت مجھ پر ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اب ایک سوچ جو مجھے کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، کہاں اور میرا کیا ہوگا؟ ان بچوں کو میں کس کے در پر لے جاؤں؟ کیسے ان معصوم جانوں کو در بدر کر دوں؟ یہ سوچتے ہوئے میں اپنے بچوں کو ساتھ لیتی وہاں سے چلی گئی۔ میں اب ایک ایسی منزل کی تلاش میں نکل پڑی تھی جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں چل رہی تھی لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میرے بھائی کے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے فوت ہو گیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ نہ جانے میری زندگی میں اور کتنی ٹھوکریں لکھی ہیں۔ میرے بچے ہیں ابھی بہت چھوٹے تھے جب ان کا باپ اس دنیا میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر گیا۔ میرا یہ 9 کا بچہ جو بھی میرے پیٹ میں ہی تھا وہیں پر یتیم ہو گیا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اپنے باپ کو دیکھ نہ سکا۔ کچھ دن میں نے جو ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں گزار دیے۔ اس کے بعد میرے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ یہ واقعی میری زندگی میں میرے لیے بہت بڑا معجزہ تھا۔ خدا تعالیٰ کسی کو بھی بے یار و مددگار اور اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کیسے مجھے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا تھا؟ اس چیز کا اندازہ مجھے تب ہوا جب کچھ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے پارک میں آ نکلے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں ان کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہسپتال میں مجھ سے بچہ تبدیل کروایا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور کئی سوال میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ دوبارہ مجھ سے میرا کوئی بچہ چھیننے آ گئے ہیں، یا ضرور کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ یہاں تک آ گئے۔ لیکن جب وہ میرے پاس آئے تو ان کے چہرے سے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ جب میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے بتایا ایک ایسی حقیقت جس کو سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے واقعی میری دعا سن لی ہے اور مجھ پہ اب اچھا وقت آ گیا ہے۔ میری زندگی کے دن سنور جائیں گے۔ میرے بچے جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب ان کو پیٹ بھر کے کھانا ملے گا۔ میری خوشی میرے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ جو بچہ وہ مجھ سے لے گئے تھے آج 4تھا دن ہے وہ چپ نہیں کر رہا، رو رو کر اس نے اپنا برا حال کیا ہوا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کا اور تمہاری ممتا کا عادی ہو چکا ہے۔ اس بچے کی ماں تمہیں بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم کچھ عرصہ ان کے گھر رہ جاؤ تاکہ وہ بچہ تھوڑا سا صحت یاب اور بڑا ہو جائے، اس کے بعد تم چلی جانا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ میں نے اس کی یہ بات سنی، اس کو غور سے دیکھا، مجھے تو جیسے کوئی پناہ گاہ مل چکی تھی۔ وہ بچہ میرے لیے اس قدر خوشیاں لے کر آئے گا میں نے یہ سوچا نہیں تھا۔
میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو ان کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ ایک عالی شان گھر، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس پورے جہاں میں امیر ترین لوگ ہیں، اور ان کا گھر جنت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس قدر پرسکون اور ٹھنڈا ماحول اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے اتنے بڑے بڑے گھر، اور گھر میں ہر طرف ایسی ایسی ہوائیں موجود تھیں جیسے میں ان کے گھر کے اندر گئی، ٹھنڈی ہوا نے میرا یوں استقبال کیا کہ وہ میرے منہ کو لگ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی سوال آیا کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح خوش ہیں، اتنے عیش و عشرت سے یہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ان کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ ہی کسی چیز کی پریشانی ہوگی۔ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ہمیں دیکھو اور ہماری قسمت دیکھو، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب ان کے گھر آئی ہوں۔ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں یا میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک امید تھی جو مجھے انہوں نے دی تھی، یہ میرے لیے جینے کی امید تھی۔ ان کے گھر میں ہر چیز بہت ہی خوبصورت اور اپنی جگہ پہ ایسے تھی جیسے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز اس جگہ کو خوبصورت نہیں بنا سکتی ہے۔ اتنے خوبصورت پردے جو ان کے در و دیوار پر لگے ہوئے تھے، یہ کپڑا ایسا ریشم کا کپڑا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کے گھر میں اس قسم کے نوکر چاکر اور ادھر سلجھے ہوئے تھے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہی مالک ہوں۔ میں بھی ان کے گھر کو دیکھ کے یہی چیزیں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں اس عورت کی ایک ملازمہ آئی اور مجھے ان کے کمرے میں لے گئی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو بہت ہی خوبصورت اور عالی شان کمرہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت کا ایک ٹکڑا اس کمرے میں موجود ہر چیز بہت ہی خوبصورت انداز میں رکھی گئی تھی۔ وہ عورت جس کا بچہ تھا بہت ہی سلجھی ہوئی اور نیک سیرت لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی اور پریشانی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ خیر میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے کھڑی ہو کر ملی اور اپنے پاس بٹھایا۔ وہ مجھے اتنی عزت دے رہی تھی جتنی کہ مجھے اپنے گھر سے بھی نہیں ملی تھی۔ اس عورت نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ خوددارا تم کچھ عرصے کے لیے میرے گھر پر رہ جاؤ تاکہ میرا بچہ در بدر نہ ہو، کیونکہ یہ میرے پاس نہیں رہ رہا۔ جس دن سے آیا ہے اسی دن سے ہی بس روئے چلا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں پیا، یہ مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو اور سنبھالنے میں میری مدد کرو۔ میرے سر سے کہا کہ آپ میرے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میں خود اپنے گھر سے بے گھر ہو چکی ہوں۔ مجھے تو ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے جو مجھے آپ کی شکل میں مل رہی ہے۔ اس وقت آپ کو میری ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ میری زندگی پر، میرے بچوں پر کتنا احسان کر رہے ہیں۔ میں آپ کے گھر کا کام کروں گی، آپ کے بچے کو سنبھالوں گی اور ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہرگز نہیں، میں تم سے گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرواؤں گی۔ تم میرے بچے کی ماں ہو اور تم اس کو سنبھالے گی۔ اس کے بدلے میں تمہاری ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گی، تمہارے بچوں کو بھی پڑھاؤں گی اور ان کا سارا خرچہ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گی۔ تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس عورت کے یہ مخلص الفاظ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھے۔
وہ مجھے فرشتہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے میری زندگی پر اس وقت آیا جب مجھے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس کا یہ ہمدردی کے الفاظ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ مجھے دیکھ کر زیادہ روئی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مجبور تھے۔ اس کو دیکھ کر ایک سوال تھا جو میرے ذہن کو مسلسل الجھا رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہ عورت اتنی ہوئی کیسے ہے اور یہ کیسے میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس پریشانی کے علاوہ اس کو ضرور کوئی اور دکھ ہے جو یہ چھپا رہی ہے اور ظاہر نہیں کر رہی۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا لیکن اس نے بات گھما دی، شاید وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں بھی اس وقت خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ہی اس نے مجھے کہا کہ میرے کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے، میں نے وہ کمرہ تیار کروا دیا ہے، تم اس میں رہو گی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم میری ملازمہ کو بلا کر اس کو بتا سکتی ہو۔ بلا جھجک اس گھر میں رہو، اس گھر کو اپنا ہی سمجھو۔ اس کے بعد وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر میں نے خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور کہا کہ مجھ پر اتنا مہربان ہو چکا ہے، مجھے اس چیز کا یقین نہ تھا۔ مجھے اپنے بچوں کے نصیب پر اور اپنے نصیب پر رشک ہو رہا تھا کیونکہ اس عورت نے ہماری پوری زندگی کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ آج شام جب ہم نے کھانا کھا لیا تو اس عورت کی ملازمہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے وہ بچہ میری گود میں دیا اور کہا کہ اس کو سلا دو، کئی دن سے یہ نہیں سویا۔ میرے بچے اس بچے کو گود میں لیا تو سکون آنے لگا اور وہ پرسکون ہو کر اطمینان کی نیند سو گیا۔ اس عورت نے جب یہ سب دیکھا تو وہ کہنے لگی، بس اسی لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلوایا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ سکون میں رہے۔ یہ تمہیں ہی اپنی ماں سمجھتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اس کی ماں ہو، لیکن میں اسے اکیلا نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں رونے کی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ جلد ہی آپ کا عادی ہو جائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس عورت کا دکھ اور اداسی اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ ہو کر اس سے سوال کر ڈالا، وہ مجھے کئی دنوں سے الجھا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی پریشانی کی وجہ یہ بچہ نہیں، میں جان چکی ہوں کہ یہ کوئی اور بچہ نہیں ہے، میں جان چکی ہوں کہ کوئی اور وجہ ہے جو آپ بتانا نہیں چاہ رہی۔ اگر آپ بتائیں تو میں آپ کو تسلی دوں گی، شاید میں آپ کے کسی کام آ جاؤں۔ اس عورت نے کہا، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں اور مجھے بتا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے جو مجھے بات بتائی اس کو سن کر میں دنگ رہ گئی اور مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہ ہوا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس نے مجھے بتایا کہ وہ اس محل جیسے گھر میں بہت ہی مجبور اور لاچار ہے۔ اس کو دیکھنے والے کہتے ہوں گے کہ اس کے اندر رہنے والے بہت ہی خوشی اور عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس محل کے اندر جو میری زندگی جہنم کی طرح گزر رہی ہے، اس چیز کا اندازہ میرے علاوہ اور کوئی لگا نہیں سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ عورت کس قسم کی بات کر رہی ہے اور یہ کیوں خدا تعالیٰ کی ناشکری کر رہی ہے، لیکن اس کی ساری باتیں حقیقی تھی۔ وہ عورت واقعی میں بہت مشکل اور اداسیوں سے گزر رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے بتایا
کہ یہ ساری جائیداد اس عورت کے والدین نے اس کو دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں، ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے بتایا کہ اس کے شوہر نے اولاد نہ ہونے پر دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ میرا بیٹا میری شادی کے تقریباً 10 سال بعد پیدا ہوا ہے، جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اسی وجہ سے میں تمہیں اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار ہوئی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو یا وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر رکھا ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ یہ صدمہ میرے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے بھتیجے کی سالگرہ سے واپس آئی، اور گھر آ کر میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہ آیا، کیونکہ میرا شوہر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ بیٹھا تھا جس سے اس نے شادی کر لی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی دوست تھی، جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ پہلے تو ان کو دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھے یوں لگا کہ میں اپنے بھائی کے گھر گئی تھی، اس کے پیچھے ہی شاید میرے دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ اگر تم آئی تھی تو مجھے بتا دیتی یا پھر چلی جاتی، یہاں پر رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب میں گھر پر موجود ہی نہیں تھی تب مجھے یہ بات کر چکی، اور میرے شوہر نے مجھے حقیقت بتائی۔ اس حقیقت کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ شاید اگر میرے ماں باپ میری اس سے شادی کروا دیتے تو مجھے اس کے دھوکے دینے پر اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن میں نے اپنے پورے خاندان سے لڑائی کر کے اس شخص سے شادی کی تھی۔ میرے ماں باپ اس سے شادی کرنے کے لیے نہیں مانتے تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے بات کرنا تک چھوڑ دی، اس گھر کا کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اپنے گھر میں ہی رہنے لگی۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر اس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی، لیکن وہ راضی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو، اگر کل کو اس شخص نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں، لیکن فوراً میرے خیال میں وہی بات آئی جو رخصتی کے وقت میرے بھائیوں اور باپ نے مجھے کی تھی۔ اگر اب میں ان کے گھر جاتی تو کس منہ سے جاتی؟ بس یہی چیز مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے مجبور کر دیتی۔ وہ عورت اس گھر میں میرے سامنے رہتی ہے، میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، میں ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اور میری حالت میرے قابو میں بالکل نہیں رہتی، بس خود کو کنٹرول میں کر رہی ہوں۔ جس دن میری برداشت ختم ہوئی، میں ان دونوں کو اپنے اس گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ یہ گھر میرا ہے، میرے باپ نے ہمیں دیا تھا، اور میرے باپ نے ہی اس کو اس طرح کامیاب کر دیا تھا کہ اب ایک کامیاب اور مختار آدمی بن چکا ہے، جس کی سزا اس نے مجھے دے دی، اور اب یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا ہے۔ ابھی تک اس نے میرے بیٹے کو دیکھا تک نہیں ہے۔ مجھے اپنے اس فیصلے پر بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں بہت پچھتاتی ہوں کہ کاش ایسا نہ کرتی تو اتنے بڑے دھوکے سے بچ جاتی۔ لیکن اب کیا ہوا؟
اب تو وقت بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس گھر میں میں جتنا خود کو مجبور اور لاچار سمجھتی ہوں اتنا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ جانے میری زندگی کے اور کتنے دن باقی ہیں اور کب تک میں اس گھر میں رہوں گی، اور اس لیے میں ہر آئے دن یہاں سے چلی جاتی ہوں تاکہ تھوڑا بہت سکون اور اطمینان حاصل کر لوں، اپنے آپ کو بے سکونی سے دور کہیں لے جاؤں، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں ہے۔ میں ہفتے میں 1-2 بار اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہوں، وہاں سے بھی واپس آ جاتی ہوں۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میرے بھائی میرا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن آج تک میں ان سے اپنی غلطی کی وجہ سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے جب اس عورت کا غم دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسے وقت انسان پر آ جاتے ہیں، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، خدا تعالیٰ ضرور تم پر ایک دن راضی ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگے۔ وہ میرے بچوں کو اسکول بھیجتی، ان کی ذمہ داری خود ہی اٹھاتی تھی۔ وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بھابھی اور بھائی کا کیا حال ہے، اور نہ ہی کبھی میرا دل چاہا کہ میں ان کی خیریت معلوم کروں، کیونکہ جس وقت انہوں نے مجھے چھوڑا اسی وقت مجھے ان لوگوں سے بہت نفرت ہو چکی تھی، کیونکہ انسان کو اولاد کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج ہم دونوں ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس عورت کا شوہر بہت ہی غصے میں اس کے کمرے میں آیا اور کہا کہ تم نے میری بیوی سے ایسی کیا بات کہی ہے جس کی وجہ سے وہ مسلسل روئے جا رہی ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے بات کرنے کی؟ میں ان کے کمرے سے باہر نکل آیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے معاملے میں کوئی بات کروں۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہیں رکو میرے ساتھ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے کہنے پر میں رک گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، میں نے تمہاری بیوی سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ میں اس سے بات کروں، اور آگے سے تو میرے کمرے میں نہ آیا کرو۔ اس کے بعد یہ جو الفاظ اس کے شوہر نے ادا کیے، اس سے جو الفاظ کہے، وہ سن کر میں بہت تنگ رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے ضرور کوئی بات کی ہے، تم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ابھی اسی وقت اپنا بچہ اٹھا اور میرے گھر سے نکل جا، کیونکہ میں تمہاری منحوس شکل اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی اسی وقت تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ اس کے شوہر کے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو مجھے بہت پریشانی ہوئی، اور میں نے کہا کہ اگر یہ اس گھر سے چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اسے کیا سرے سے گھر میں رہ رہی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی ہمت دی، وہ اس کے سامنے آج پہلی بار بول پڑی اور اسے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، میرے نام پر ہے، تم اپنی بیوی کو یہاں سے لو اور دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں اب تم دونوں کو یہاں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں اپنے بھائیوں کو بلا لوں گا۔ جب اس عورت نے یہ الفاظ کہے تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی وہاں نہ رکا اور اپنی بیوی کو وہ ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، وہ کہاں چلا گیا، کہاں ہے۔ میں اب اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ہم دونوں سب کچھ بھول چکے تھے اور زندگی میں بھی بہت آگے کی طرف نکل چکے تھے۔
ایک دن یہ عورت مجھے ایک ہوٹل پر کھانا کھلانے کے لیے لے گئی۔ جب ہم وہاں گئے تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری سوچ سمجھ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس ہوٹل میں جو سرونٹ تھا وہ کوئی اور نہیں، اسی عورت کا شوہر تھا جس کو دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ گئی۔ جیسے ہی اس عورت نے اس کو دیکھا تو اس کو اپنے پرانے لمحات یاد آنے لگے، جن کو اپنی زندگی میں کبھی یاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شاید اس شخص کو سزا مل چکی تھی جو اس نے اس عورت کے ساتھ ناحق اور غلط کیا۔ اس کے بعد ہی اس شخص نے ہم دونوں سے بہت ہی عاجز ہو کر اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مزید اس نے بتایا کہ اس عورت نے اس سے اس کا سب کچھ لوٹ لیا اور اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے یہ اس ہوٹل میں کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں اس پر بہت ہی ترس آیا، لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے تھے؟ کھانا کھا کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ گھر آ کے اس عورت نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آج میرا بدلہ پورا ہو چکا۔ اس شخص نے مجھ پر جو زیادتیاں کیں، ظلم و ستم کی انتہا کی، اس نے اپنا حساب دے دیا اور وہ عورت وہیں پر ہی اس کو معاف کر کے آ گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا، ایک دن اسی عورت کی سہیلی ہمارے گھر آئی، اس کا نام کرن تھا۔ میں نے اس کو جب دیکھا تو وہ دکھی دکھی سی لگی، لیکن میں اس کو پہچان نہ پائی کہ وہ کون ہے۔ لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے گلے ملی اور رونے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ تم تو مر گئی تھی، زندہ کیسے بچی؟ اور یہاں میرے دوست کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو؟ جب وہ بولی تو مجھے اس کی آواز سنی سنی سی لگی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ ہمارے محلے کی عورت ہے، اس کا گھر میرے بھائی کے گھر کے ساتھ ہے۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بھائی نے کہا کہ میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مر گئی ہے، اور اس کے بچوں کو بہت ہی امیر گھر کے لوگوں نے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی جان کے ایسے گھٹیا الفاظ اپنے لیے سنے تو میں شرمندگی سے ان لوگوں سے نظریں نہ ملا پائی۔ پھر میں نے اس سے ساری حقیقت بتائی اور اپنے بھائی کا بھی رویہ بتایا۔ اس ساری حقیقت کے بعد جو اس عورت نے مجھے بتایا وہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ میں ایک بہن اپنے بھائی کی بری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس سے ناراض ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی میری بھابھی فوت ہو گئی، روح کو بہت ہی بری بیماری تھی، جس کی وجہ سے ان کا سارا پیسہ ان پر خرچ ہو گیا۔ تمہارا بھائی اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ نہ جانے آپ اس وقت وہ کہاں ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کا پتہ کروا دوں۔ اگر ملنا چاہتی ہو تو آخر ایک بہن کیسے رہ سکتی تھی؟ میں نے اس کا پتہ کروایا اور اس کو ڈھونڈ لیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ میں نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا چکا تھا۔ اب ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم رہنے لگے۔ میں خدا تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر رکھ دیا۔